اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیروز درس هشتم بود. بله درس هفتم شروع کرده بودیم. درس هفتم شروع کردیم و نصف متن را خواندیم، یعنی آدھا. بله خب امروز دوباره از اول میخوانیم. هم سفر بله ہم سفر یعنی سفر کا ساتھی، سفر کا ساتھی. ٹھیک ہے. در مسافرت سفر میں. اب یہ یہاں سے بریکٹ والی چیز ہے، یہ یہاں پر کیونکہ سفر کی بات آئی تو اب سفر کی تعریف کر دی. جیسے در مسافرت یعنی کہ ہمان رفتن کہ وہی جانا از جائی کسی جگہ سے بے جائے دیگر، کسی جگہ سے دوسری جگہ جانا. کس لیے؟ برائے تفریح، یعنی پکنک وغیرہ کے لیے یا کام کے لیے. می بادشاہ. مسافرت یعنی سفر کہ وہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا سیر و تفریح یا کام کے لیے ہے. تو در مسافرت فوائد بسیاری وجود دارد. در فوائد بسیاری وجود دارد. مثلا کیا فائدے ہیں؟ مثلا می توان دیگران را شناخت، دوسرے کو پہچان سکتے ہیں، دوسرے کو پہچان سکتے ہیں. وہ تجربے ہائے زیادی بے دست آورد، اور بہت سے تجربے بے دست آورد ہاتھ لا سکتے ہیں، یعنی حاصل کر سکتے ہیں، بہت سے تجربے حاصل کر سکتے ہیں. اما لازم است بے دانیم، اما لیکن لازم است ضروری ہے بے دانیم کہ ہم جانیں مسافرت آدابی دارات، سفر کے کچھ قاعدے قانون رکھتا ہے. سفر کے کچھ قاعدے ہیں کہ دانستن کہ جاننا و عمل کردن بے آنہا، کہ جن کا جاننا اور عمل کردن بے آنہا ان پہ عمل کرنا بسیار سود مند است، بہت فائدہ مند. دیکھیے ترجمہ کرنے کا طریقہ سلیقہ دیکھیں چھوٹا چھوٹا کر کے. شمارے 1 بہتر است، بہتر ہے قبل السفر، سفر سے پہلے، با ہم سفران خود، اپنے سفر کے ساتھیوں سے آشنا شوی، آشنا ہو، جان پہچان کریں، حاصل کریں، ایک دوسرے سے جان پہچان آشنائی. شمارے 2 در تمام مدت سفر، پوری مدت سفر میں، پوری مدت سفر میں، با دیگران دوسروں کے ساتھ، خوشرو و خوش رفتار باشی، خوشرو اور خوش اخلاق، خوش برتاؤ یعنی اچھے برتاؤ کریں، اچھے برتاؤ سے پیش آئیں. سے شمارے سے از غذائے خود، اپنے کھانے سے، بے ہم سفران مان، اپنے سفر کے ساتھیوں کو، بے بخشیم دیں، اپنے کھانے میں سے اپنے سفر کے ساتھیوں کو بھی کھانا، جو بھی ہے کھانا پینا ہو، فروٹ ہو، چائے ہو، جو بھی. وہ اگر مارا سر سفرہ غذائے شان، اگر ہمیں سر سفرہ غذائے شان، اپنے کھانے کے دسترخوان پر دعوت نمودن، دعوت کریں تو بے پذیریم، اسے ہم قبول کریں. شمارہ 4 اگر ہم سفران، اگر سفر کے ساتھی، ہم سفر، نیاز بے کمک داشتن، انہیں مدد کی ضرورت ہو تو آنہارا یاری نمائی ان کی مدد کریں، آنہارا ان کو یاری نمائی مدد کریں، ان کی مدد کریں. شمارہ 5 در مدت سفر، سفر کی مدت میں، سفر کے وقت، یک نفر راہ، ایک آدمی کو، بے عنوان مسئول و رہبر، بے عنوان مسئول و رہبر ذمہ دار اور رہبر کے عنوان سے انتخاب کنی،
چنیں، انتخاب کریں. شش، شمارے 6، کارہارا کاموں کو، در مدت مسافرت سفر کے وقت میں، جب تک سفر ہے جب تک، ٹھیک ہے. کارہارا در مدت سفر کاموں کو سفر کے وقت میں، میان افراد تقسیم کنیم، افراد کے درمیان تقسیم کریں، کام بانٹ لیں اپنے اپنے، ٹھیک ہے. تقسیم کنیم، وہ ہر کسی کاریرا، اور ہر کوئی کاریرا کے بر عہدیش گزاشتہ شدہ است، وہ کام جو اس کی ذمہ داری پہ دیا گیا ہے، اس کے عہدے پہ دیا گیا ہے، انجام دہد وہ انجام دے. ہر کوئی جو کام اس کو ذمہ دیا گیا اس کو انجام دے. ہیچ کس کوئی بھی نبایت برائے خود امتیازی قائل شود، اپنے لیے امتیاز کا قائل نہ ہو، برتری کا قائل نہ ہو، اپنے آپ کو برتر نہ جانے. تا دیگران کارا ہے اور انجام دیں، کہ وہ اپنے آپ کو برتر جانے تاکہ دوسرے اس کے کام کو انجام دیں. دیگران یعنی دوسرے، کارا ہے اورا اس کے کاموں کو انجام دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اکنون یعنی اب، بداستانی کے، وہ کہانی، وہ قصہ کے، درآن کہ جس میں، یہ کی از دستور ہے اسلامی حکم میں سے یا آداب میں سے ایک، در ہنگام مسافرت، کس وقت، اسلام کے جو احکامات ہیں اس میں سے ایک، کس وقت سے متعلق ہے یہ حکم، در ہنگام مسافرت بیان شدہ، مسافرت کے وقت جو بیان ہوا ہے. توجہ نمائی، توجہ کیجیے. اکنون اب، اس قصے کے اوپر کہ جس میں سفر کے وقت اسلام کے احکام میں سے ایک حکم بیان ہوا ہے، توجہ نمائی، توجہ کیجیے. مردی از سفر حج برگشته بود. مردی، ایک مرد از سفر حج برگشته بود. نہیں آیا. بلے اکنون بداستانی کے در، اکنون یعنی اب، بداستانی کے، اس قصے کو کہ جس میں، کہ درآن کے جس میں، ایک کہانی، ایک قصہ کے جس میں مسافرت کے وقت اسلام کے احکام میں سے ایک حکم بیان ہوا ہے. اس قصے میں اسلام کے احکام میں سے ایک حکم بیان ہوا ہے. کس وقت کا حکم ہے وہ؟ مسافرت کے وقت. کہ مسافرت کے وقت کیا کرنا چاہیے، اس میں سے احکام میں سے ایک حکم بیان ہوا ہے جس قصے میں. اس قصے کے اوپر توجہ نمائی، توجہ کیجیے. اس قصے پہ توجہ کیجیے. اس میں اس سفر کے وقت کے حکم، احکام میں سے ایک حکم بیان ہوا ہے. سمجھ گئے؟ ہلو جی جناب. جی. سکینہ بلے آقا، فهمیدی؟ متوجه شدید؟ متوجه شدیم. علی اصغر متوجه شدید؟ غلام علی فهمیدید؟ گرفتی؟ مردی از سفر حج برگشته بود. مرد یعنی مردی، ایک مرد از سفر حج برگشته بود، حج کے سفر سے پلٹا تھا. برگشتن پلٹا، برگشتے بود پلٹا تھا، ماضی بعید. ایک مرد حج کے سفر سے پلٹا تھا. وہ داستان سفر خود، اور اپنے سفر کی داستان، قصہ. سفر خود و ہمراہانش، سفر خود و اپنا سفر اور اپنے ساتھیوں کے سفر کی داستان، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی داستان، سفر کی داستان. را برائے امام صادق تعریف می کرد. تعریف کے معنی ہے تعریف کرنا نہیں، بیان کرنا. تعریف کے معنی تعریف کرنے کے بھی ہوتے ہیں. تعریف کے معنی کوئی بات دہرانا یا کسی واقعے کو بیان کرنا بھی آتا ہے. ایک مرد حج کے سفر سے پلٹا تھا، وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے سفر کی داستان امام صادق علیہ السلام کو بیان کر رہا تھا، سنا رہا تھا. او از یکی از ہمراہانش بسیار تعریف می کرد. تو وہ مرد جو حج کے سفر سے پلٹا تھا، وہ از یکی از ہمراہانش، اپنے ساتھیوں میں سے ایک کی، بسیار تعریف می کرد، بہت تعریف کر رہا تھا. دیکھیں یہاں بھی تعریف می کرد، یہاں بھی تعریف می کرد، معنی دونوں جگہ الگ الگ ہے. وہاں تعریف کر رہا تھا یعنی قصہ بیان کر رہا تھا امام سے، داستان. اور یہاں پر تعریف بھی کرتے، یہاں پر وہی تعریف جو ہم سمجھتے ہیں، تعریف کر رہا تھا، خوبیاں بیان کر رہا تھا. وہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک کی بہت خوبیاں بیان کر رہا تھا. مثلا جیسے آپ سفر پہ جائیں، کہیں بھائی وہ قدر صاحب ہم سفر پہ گئے تھے فلاں جگہ پہ، اور ہم سب ساتھ تھے مدرسے کے، اور مہدی حسین کتنا اچھا لڑکا ہے، سب کام وہی کر رہا تھا.
दस्तरखान ने लगाया, खाने के बाद दस्तरखान उठाया भी, बर्तन भी वही धो रहा था, बहुत ही अच्छा लड़का है ये और वो। तो दरबार उम्मी गुफ्त, और उसके बारे में वो कह रहा था वो आदमी अपने साथी के बारे में, हम सफर माँ, हमारा सफर का साथी मर्द बेसियार बाईमानी बूद, बाईमान यानी ईमानदार, बहुत ईमान वाला मर्द था। वह दर तमाम मुद्दत सफर, वह यानी वो दर तमाम मुद्दत सफर, सफर की पूरी वक्त में मशगूल इबादत बूदता। हाँ यहाँ पे इस तरफ से है, मसलन एक तरफ से यह है कि जैसे ये वाला जो मैंने मिसाल दी वो इस तरीके से है कि अगर आप आके कहें भाई मेहदी हुसैन तो सारा काम कर रहा था, तो ये गलत है, ये भले उसने अपनी अदब अखलाक का मुजाहरा करते हुए सब काम कर रहा था तो सवाब वो ले गया, लेकिन आपने गलत किया, आपने गलत किया, क्योंकि मुसाफिरत में सफर में सबके काम तकसीम होने चाहिए, सब अपना काम अंजाम दे, कोई किसी को बरतर अपने आप को ना समझे कि मेरे दाढ़ी आ गई इसके नहीं आई है तो मैं नहीं करूंगा काम, ये करेगा नहीं। यहां पे उल्टी तरफ से है। उल्टी तरफ से कैसे है? एक मर्द सफर के हज के सफर से पलटा और अपने साथियों की सफर की दास्तान इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को सुना रहा था, और वो अपने दोस्तों में से एक की बहुत तारीफ कर रहा था, और उसके बारे में वो कहता था मी गुफ्त, कह रहा था यानी माजी इस्तिमरारी, हम सफर माँ, हमारा सफर का साथी मर्द बेसियार बाईमानी बूद, बहुत ईमान वाला मर्द था, बड़ा मोमिन, परहेजगार, मुत्तकी। वे दर तमाम मुद्दत सफर, वो सफर के पूरे वक्त में मशगूल इबादत बूद, पूरे सफर इबादत कर रहा था वो, जब देखो इबादत में था वो, तो उसे खूब इबादतें कर रहा था। वो हमीन के दर महली तवक्कुफ भी कर दी, वो हमीन के जैसे ही, हमीन के जैसे ही, हमीन के जैसे ही दर महली किसी मकाम पर, महल यानी मकाम, महली किसी मकाम पर तवक्कुफ भी कर दी, हम रुकते थे जब भी रात सफर चल रहा है, जब भी हम कहीं रुकते थे फौरन में गोशे ही मेरा, फौरन एक किनारे और गोशे में चला जाता था किनारे, वह सज्जाद खीश ना पहन भी कर दो, और अपनी जानमाज को सज्जाद खीश, अपनी जानमाज को पहन भी कर, पहन यानी फैलाना, जहां भी हम रुकते थे काफला रुकता था फौरन किनारे पे जाके अपनी जानमाज फैला देता था। वह इबादत खुदा मशगूल मिशूद, और खुदा की इबादत में मशगूल हो जाता था। बड़ा ईमानदार, बड़ा नेक, मुत्तकी, बाईमान शख्स था वो। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम पुरसीदान, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने पूछा पस कारहाय दीगर उरा छे कसी अंजाम बिदात, पस कारहाय दीगर उसके दूसरे काम, कारहाय दीगर उसके दूसरे काम छे कसी अंजाम बिदात, कौन अंजाम देता था? जब वो जहां भी रुकते थे नमाज पढ़ने खड़ा हो जाता था, जहां नमाज फैला के, तो उसके दूसरे काम कौन करता था? खाना लगाना, खाना पानी, ये सब मर्द जवाबदार, मर्द ने जवाब दिया मां अंजाम भी दादी, हम अंजाम दे रहे थे, बड़ा मोमिन मुत्तकी था, हम कर रहे थे उसके सारे काम, खाना भी हम लगा रहे थे, सब कुछ। वो फकत बेकारहाय मुकद्दसश मशगूल बूद, वो फकत अपने मुकद्दस कामों में मशगूल था। इमाम फरमूदन, इमाम ने फरमाया बिनाबरीन हमें शुमा अजू बरतरी, बिनाबरीन इसी वजह से हमें शुमा, आप सब अजू बरतरी, आप सब उससे ज्यादा बरतर हो, आप सब बरतर हो। आपको ये लग रहा कि वो बरतर है, कि जहां देखो इबादत, कितना ईमानदार बाईमान था, जहां रुकते थे वहीं पे नमाज पढ़ता था, कि नहीं, इसी वजह से आप उससे बरतर हो, क्योंकि आप अंजाम दे रहे थे। क्यों? समझ गए मतलब? समझे किससे क्या नतीजा वो समझे आप? फहीम साहब, सकीने फहमी दी? भले आगा फहमी किस्सा क्या कहना चाह रहा है, समझ गई जी? बताइए, वो नमाज पढ़ने वाला बरतर या उसका काम करने वाले बरतर? उसकी वजह से और लोग इबादत कर रहे, वो काम कर रहे थे, वो औरों की वजह से इबादत कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, इस वजह से नहीं, वो इबादत कर रहा था, लेकिन उसके काम आप कर रहे थे, तो वो गलत कर रहा था, वो गलत कर रहा था, क्योंकि सफर में ठीक है तो कितनी बाईमान, मुत्तकी, परहेजगार इबादतें हो, तो अगर अपने जरूरियात काम भी तो अंजाम देना खुदा ने कहा है। भले आगा सफर में कोई किसी से बर्तन नहीं है, अगर आपको इबादतें करनी तो औरों को भी तो करनी होती है, लेकिन जब काम का वक्त है तो अपने अपने काम बांट के अपने अपने करने चाहिए, ठीक है? हाँ, ये बताना चाह रहा है किस्सा दास्तान के सफर में पहली बात तो काम बराबर से तकसीम हो,
دوسرا سب اپنے اپنے کام انجام دیں، کوئی اپنے آپ کو برتر نہ سمجھے، ٹھیک ہے؟ بھلے ہی وہ عبادتیں کر رہا تھا، کتنی بھی عبادتیں کر رہا تھا، اگر وہ مستحبات انجام دے رہا تھا مثلا، تو ہو سکتا ہے اس کی وہ عبادتیں قبول ہی نہ ہوئی ہوں۔ کیوں؟ جس وقت جتنے وقت میں اسے اپنا کام کرنا چاہیے تو اس وقت کی عبادتیں قبول نہ ہو اس کی، کیوں؟ کیونکہ تیرا کام یہ تھا، لہٰذا کیونکہ وہ آپ اور سامنے والے لوگ بیچارے سوچ رہے ہیں کہ یار بڑا نیک اور با ایمان ہے، بس دیکھو عبادت ہی کرے جا رہا، بھائی نہیں، دوسروں کو زحمت میں ڈالا، اپنا کام نہیں کر رہا ہوں۔ پاسخ دہی، تو اسلام کا سفر کے وقت اسلام کا حکم کیا ہے کہ کام بٹے ہوئے ہوں اور سب اپنا کام انجام دے، کوئی اپنے آپ کو برتر نہ سمجھے کہ دوسرے اس کا کام کریں۔ بھائی تجھے عبادت کرنی، کرتا رہے، لیکن کوئی کام نہیں کرے گا تیرا، کرتا رہے، تو پھر دیکھیں کتنی عبادتیں کرنے والا، اسے پتا کہ سارے کاموں سے بچ رہا ہوں میں، تو نماز پڑھتے پڑھتے آرام سے نماز پڑھ رہا بیٹھا ہوں، مثلا عبادتیں کر رہا، یا خالی بیٹھا ہوا جا نماز پھیلا کے تسبیح پڑھے جا رہا، لوگ کام کر رہے ہیں، تو کام چور ہے، کام سے بچ رہا ہو تو کہ یار اب برتن دھونے پڑیں گے، اب یہ کام کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، اسے پتا ہے یہاں بیٹھ جاؤ تسبیح لے کے سب کچھ تیار ہو جائے گا اور یہی پہ جا جائیں گے میرا تو پلیٹ میں رکھ کے، تو ہو رہا فری میں کام نہیں۔ مسافرت چه فائدہ ہائی دارد، مسافرت چه فائدہ ہائی دارد، مسافرت فائده بسیاری دارد، مثلا مانند میتوان یک دیگران را شناخت، تجربه های زیادی به دست آورد۔ دو مورد از آداب سفر را بگویید، آداب سفر میں سے دو بیان کیجیے۔ ایک از غذائے خود بے ہم سفر نمان بے بخشیم، وہ دو، ایک دو اور دوسرا اور گنا دو۔ مردی کے سفر حج برگشت بود، وہ مرد کے جو سفر حج کے سفر سے پلٹا تھا، چه چیزی را برای امام صادق تعریف میکرد، کیا چیز امام کو بتا رہا تھا؟ داستان سفر خویش و ہمراہانش تعریف میکرد، قصہ بتا رہا تھا، داستان اپنے اور اپنے ساتھی کے سفر کا قصہ۔ او دربارہ ہم سفرش چه بھی گفت، وہ اپنے ہم سفر کے ساتھی کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ او مرد بسیار با ایمانی بود، او مرد با ایمانی بود در تمام مدت سفر مشغول ہے۔ امام صادق ازو چه پرسید، امام صادق نے اس سے کیا پوچھا؟ وہ مرد چه پاسخ داد، مرد نے کیا داد؟ امام ازو پرسید پس کارهای دیگر او چه کسی انجام میداد؟ مرد جواب پاسخ داد ما انجام میدادی، به نظر شما آپ کی نگاہ میں سکینے، به نظر شما در مسافرت سفر میں چرا باید یک نفر را به عنوان رہبر و مسئول انتخاب کنیم، کیوں ایک آدمی کو رہبر و مسئول کے عنوان سے انتخاب کریں ہم؟ آپ اپنی رائے بتائیے، کیوں ایک مسئول انتخاب کریں ہم؟ سب اپنا اپنا کام کرتے ہوئے چلتے چلے جائیں، کیا پرابلم ہے؟ اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی مطلب کوئی مسئلہ پیش آ جائے، وہ آ جائے گا تو سب بولیں گے بڑھ بڑھ کے، کوئی غلط کچھ بول جائے گا، کوئی کچھ بول جائے گا مثلا، لیکن جب ایک ہوگا تو ایک ہی بات بولے گا، اس سے ایک ہی آدمی ڈیل کرے گا، یا اور بہت سے کام ہیں۔ واجہ جدید وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ کل کو انشاءاللہ یہ میں نے 2 بار پڑھ دیا ہے، اسے آدھا کل پڑھا تھا، آج پورا بہت آسانی سے پڑھا ہے، آہستہ آہستہ پڑھا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے آہستہ ترجمہ کیا ہے۔ آپ لوگ اچھے سے پریکٹس کیجئے گا، کل انشاءاللہ یاد دلائیے گا، سنا جائے گا۔